اس بدبخت عورت نے، جس کو حسد اور بغض کی بیماری تھی، اس نے اپنے حسد اور بغض میں کیا کیا؟ یہ ایک حیوان بن گئی اور اس حیوانیت میں یہ اپنے بیٹے کا گھر تباہ کر گئی، اس کی بیوی کو قتل کر دیا، اپنا جو اس کا پوتا ہے اس سے اس کی ماں چھین لی، پھر اس نے یاسمین جو اس کی سگی بیٹی ہے اس کو اس واردات میں ساتھ ملوث کیا، وہ آج اس کے ساتھ جیل میں 302 کا مقدمہ بھگت رہی ہے، پھر اس کا آگے بیٹا جو اس کا نواسا بنتا تھا اس کو ساتھ ملوث کیا، پھر اس کے علاوہ اپنی دوسری بیٹی جس کا نام سب ہے اس کو ساتھ ملوث کیا، اور اس کا آگے بیٹا جس کا نام قاسم ہے اس کو ساتھ ملوث کیا۔ اس نے 5 سے 6 گھروں کو برباد کر دیا اپنے حسد اور بغض میں۔ 8 ماہ کی حاملہ بہو زارا، جس کو اس کی ساس سغرا بی بی جو کہ اس کی سگی خالہ بھی تھی اس کی جانب سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کیس کو ہم اس چینل پر آپ کے سامنے رپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کیس کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے غرض سے جب میں اس بدبخت عورت جس کا نام سغرا ہے اس کے آبائی علاقے ڈسکا جاتا ہوں اس کیس کی تحقیقات کرتے ہوئے، تو مجھے موقع ملتا ہے اس بدبخت عورت سغرا کے مختلف رشتہ داروں سے ملنے کا، ان سے بات چیت کرنے کا، ان کے انٹرویوز کرنے کا، اور ہمیں وہاں پہ اہل علاقہ کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد میں کس نتیجے پہ پہنچا یا میری فائنڈنگز کیا ہیں، آج کے ولاگ میں انشاءاللہ وہ تمام تر ڈیٹیلز حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، کل بروز اتوار میں ڈسکا شہر جاتا ہوں اور اس کیس پہ تحقیقات کرنے کی غرض سے میں وہاں پہ سفر کرتا ہوں، اور وہاں پہ جانے کے بعد میں اس جائے وقوع پر پہنچتا ہوں جہاں پر یہ خونی کھیل کھیلا گیا، جو اس بدبخت عورت کا گھر تھا، جس گھر کے اندر زارا کے ساتھ یہ درندگی کی گئی، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور نہ صرف کہ قتل کیا گیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کی لاش کے مختلف حصے کر کے بیگز میں بھر کے باقاعدہ طور پہ نالے میں جا کے بہا دیا گیا۔ اس گھر میں پہنچا تو وہاں پہ اس گھر میں اتنی ہیبت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہاں کی انرجی ہی مختلف تھی۔ میں وہاں پہ گیا تو مجھے ایک عجیب و غریب سا جو ہیبت ہے وہ میرے اوپر طاری ہو رہی تھی، کیونکہ آپ سوچیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ یہ تمام تر درندگی کی گئی۔ اب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے باقاعدہ طور پہ جائے وقوع دکھایا، جو کہ وہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہاں پہ اہل علاقہ سے بات کی تو اہل علاقہ نے بتایا کہ اس گھر میں ایک ہی عورت بدبخت تھی جو کہ سغرا بی بی تھی، اور اس حوالے سے پورے علاقے کو پتا تھا کہ یہ عورت کو بہت زیادہ اچھی جو ہے اس کی کردار کی مالک نہیں ہے۔ مطلب کہ میں نے پوچھا کہ کیا اس واقعے سے پہلے بھی آپ کو اس عورت کی حقیقت کا پتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ پورا علاقہ یہ جانتا تھا کہ یہ بدبخت عورت تویز ٹونا یا جادو ٹونا کیا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس سے کوئی بلانے کو تیار تک نہیں تھا، اس کے سگے رشتے دار اس کے گھر تک نہیں جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ عورت اس طرح کی عملیات کیا کرتی ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ مجھے بات اہل علاقہ بتا رہے ہیں۔ اب میں جب اس جائے وقوع پر پہنچا جو گھر تھا، اس کے باہر میں نے دیکھا کہ گیٹ کے بالکل باہر سر پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، پھر اس گلی میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 100-150 فٹ کی تھی، اس گلی میں 2 یا 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور بالکل اس گلی کے اینڈ پہ جو گھر موجود ہے اس گھر کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہے جس کا منہ اسی گھر کی جانب تھا۔ تو مجھے یہ پتا لگ گیا تھا کہ یہ بدبختی کرنے کے بعد لاش کو اس گلی سے تو نہیں لے جا سکتے تھے۔ پھر ہم نے وہاں پہ تحقیقات کی تو ہمیں پتا لگا کہ ان کیمروں سے بچنے کے غرض سے اس گھر کی پچھلی جانب ایک سیڑھی لگائی گئی، اور یہ گھر تقریباً 3 منزلہ تھا، اور باقاعدہ طور پہ اس گلی میں موجود تمام گھر بڑے بہترین اور شاندار انداز میں بنے ہوئے تھے، اور ہر گھر میں باقاعدہ طور پہ پتھر کا کام ہوا تھا، ٹائلیں لگی ہوئی تھی۔ آپ سوچیں ایک گاؤں جس کو کوئی بھی پکا راستہ نہیں جاتا، مطلب ماری کلان جب ہم گئے تو تمام تر راستے کچے ٹوئے ٹبے موجود تھے، اور جس گلی میں ہم پہنچے جہاں پہ ان کے گھر موجود تھے اس گلی کے اندر جو نالیاں تھیں وہ بھی کچی تھیں، مطلب کہ وہ نالیاں بھی کجی ہوئی نہیں تھیں، لیکن اس گلی میں موجود تمام تر گھر 3-3 منزلہ تھے، اور ہر گھر میں باقاعدہ طور پہ اینٹ پتھر اور ٹائلز لگی ہوئی تھی۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ 3 منزلہ گھر کے پیچھے ایک سیڑھی لگائی گئی، اور وہاں سے اس بیچاری عورت ہوا کی بیٹی کے جسم کے ٹکڑے جنہیں بیگ میں بھر کے جو ہے لے جایا گیا، اور گھر کے پیچھے سے لاش لے جانے کا ایک اور بھی ان کا مقصد تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ ان کے گھر کے پیچھے سے باقاعدہ طور پہ کھیت شروع ہوتے تھے، مطلب کہ جن کو پیلیاں کہا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ آگے کھیت شروع ہوتے تھے، وہاں سے انہوں نے باڈی کو نکالا، اور پھر پیلیوں سے ہوتے ہوئے، کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے جہاں ان کو نالا قریب پڑا وہاں پہ انہوں نے جا کے اس کی لاش بہا دی۔ اب اس کے بعد اہل علاقہ سے بات چیت کرنے کے بعد جو اس بدبخت عورت کا جیٹ تھا، جیٹ نارملی وہ ہوتا ہے کہ
یہ جو سغرا بی بی جس نے اپنی بہو کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، اس کے شوہر کا ہسبینڈ، مطلب کہ اس کا شوہر تو انتقال کر گیا ہے، اس کے شوہر کا جو ہسبینڈ تھا وہ بالکل ان کے گھر کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں صرف اس بدبخت عورت کا جیٹھ نہیں ہوں، بلکہ میرے گھر سغرا بی بی کی ایک بیٹی بھی بیائی ہوئی ہے جس کا نام سبا ہے، اور اس خاتون کو بھی اسی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ نہ صرف اس خاتون کو بلکہ اس کے بیٹے کو بھی اسی کیس کے شعبے میں جو ہے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنی بھابھی کے متعلق شروع دن سے پتا تھا کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ مکار جیسے، بدکار عورت جیسے الفاظ سے وہ ان کو جو ہے نواز رہے تھے اور بلا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ میں اس کے گھر جانا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ جب سے میرے بھائی کا انتقال ہوا میں کبھی بھی اس عورت کے گھر نہیں گیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ اس کے حوالے سے جادو ٹونے اور تعویذ دھاگا کرنے کے حوالے سے یہ بہت مشہور تھی، تو اس وجہ سے کوئی بھی شخص اس کے گھر جانے کو راضی یا وہ تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ کسی کے بھی گھر کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سغرا بی بی کی بیٹی یاسمین، جو کہ مرکزی کردار ہے اس پورے واقعے کی، جس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے زارا کے ٹکڑے کیے، اس کا قتل کیا، ہم اس کی ساس کے گھر گئے۔ یہ صرف یاسمین کی ساس نہیں تھی بلکہ سغرا بی بی کی رشتہ دار بھی تھی۔ اس نے بھی تمام تر اسی طرح کی باتیں کی، اور کوئی ایک لفظ اس پورے خاندان کے حوالے سے، جس میں سغرا بی بی اور یاسمین کے حوالے سے، اس نے اچھا نہیں بولا۔ اس نے کہا کہ جب سے میں اس عورت کو بیاہ کے اپنے گھر لے کے آئی تو میرا بیٹا مجھے بلانے کو تیار نہیں ہے۔ اور جو یاسمین ہے اس کا شوہر بھی جو ہے بیرون ملک ہوتا ہے، اور جو سبا، جو سغرا بی بی کی دوسری بیٹی جس کو اس پورے کیس میں گرفتار کیا گیا، اس کا ہسبینڈ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ بھی بیرون ملک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو یاسمین کی ساس تھی، انہوں نے کہا میرا بیٹا بیرون ملک ہوتا ہے اور مجھے بلانے تک کو تیار نہیں، اور یہ یہاں پہ اکیلی دندناتی پھرتی تھی، اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کہاں کہاں کس کس سے جا کے ملا کرتی تھی۔ کیونکہ جو نوید ہے اس کے حوالے سے جتنی ہم نے تحقیقات کی تو پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ یاسمین کے ساتھ اس کے کوئی معاملات تھے، اور انہی معاملات کی وجہ سے جو ہے جو نوید ہے اس کو لاہور سے بلایا گیا اور اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہ قتل کی واردات کرے، اس میں ان کا ساتھ دے، اور ساتھ پھر نوید تھا جس نے کسائی کا کردار ادا کرتے ہوئے زارا کے جسم کے مختلف حصے کیے۔ اب یاسمین کے حوالے سے اس کی ساس نے کہا کہ یہ شروع دن سے میرے گھر کو اس نے خراب کیا، اور یہ ایک آوارہ عورت تھی، اور یہ اور اس کی ماں مل کے جادو ٹونے بھی کیا کرتی تھی۔ اور جو اس کی یاسمین کی ساس تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری تو یہ خواہش تھی کہ جس ٹائم اس کو گرفتار کیا گیا اس کو گرفتار نہ کرتے بلکہ اس کو موقع پہ سزا دیتے، تاکہ پورا گاؤں دیکھ سکتا کہ جس پورے گاؤں میں اس نے خوف و ہراس کا ایک ماحول بنایا ہوا تھا، جہاں پہ یہ اپنے تعویذ ٹونے کی وجہ سے بڑی مشہور تھی، اور اس کی ایک وہاں پہ دھاگ تھی، ان لوگوں کو پتہ لگتا کہ یہ دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تمام لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے ایک چیز جو ہے وہ مجھے پکا ہو گیا کہ اس عورت کے حوالے سے ان لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی چند ضرور چڑھائے گی۔ اب ان تمام لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک چیز جو کامن تھی، جس کا الزام تمام لوگوں نے سغرا بی بی کے اوپر لگایا، وہ یہ تھی کہ 1 سال پہلے سغرا بی بی کی ایک جوان بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، اور اس انتقال سے پہلے اسی جوان بیٹی نے اپنے ہی اسی گلی میں کسی شخص کے ساتھ محبت کی شادی کر لی تھی، نکاح کر لیا تھا، اور اس نکاح کے چند روز بعد ہی اس کی اچانک سے موت ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عورت پکڑی گئی تو تمام احباب جو کڑیوں سے کڑیاں ملا رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ اس بچی کو جو کہ سغرا بی بی کی اپنی سگی بیٹی تھی، اس کو بھی صرف اس لیے اس نے زہر دے کے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا کیونکہ اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ جوان بچی کو کیا ہوا، کیسے مر گئی، تو اس نے کہا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ واردات تھی اہل علاقہ کے مطابق جس سے اس کو کانفیڈنس ملا، کیونکہ اس بچی کا کوئی مدعی نہیں تھا، والد اس کا پہلے فوت ہو چکا ہوا تھا، بھائی قدیر جو ہے بیرون ملک ہوتا تھا، اور باقی بچی ماں جس نے یہ پوری واردات کی تھی۔ اس وجہ سے اس بچی کا کسی بھی جگہ کوئی کیس نہیں لگا، کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ اس واردات سے اس کو کانفیڈنس ملا، اور اس کانفیڈنس میں اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے زارا کو، بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ رہی تھی اس وقت، دبوچا، اور پھر اس کے بعد گلا گھونٹ کے مارا۔ آپ ایک وقت کے لیے سوچیں کہ ان کا مقصد اس کو جان سے مارنا تھا، گلا گھونٹ کے انہوں نے اس کو جان سے مار دیا۔ اس وقت باڈی بالکل ثابت حالت میں موجود تھی، کہیں سے کوئی خون نہیں رس رہا ہوگا، لیکن آپ سوچیں کہ کس قدر یہ بدبخت، خبیث اور جاہل لوگ تھے کہ انہوں نے 1 روز پہلے باقاعدہ طور پہ اس کے پیس کرنے کے غرض سے
جو چاقو چھرا ٹوکا وہ خرید رکھے تھے. اب سوچیں کہ ایک لاش ان کے سامنے پڑی ہے جس کو انہوں نے کچھ دیر پہلے خود باقاعدہ طور پہ قتل کیا, اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ اس لاش کو جب انہوں نے اس کی چیر پھاڑ کی ہوگی, اس کے مختلف پیسز کیے ہوں گے, تو اس کے اندر سے ظاہری بات ہے بہت سا خون نکلا ہوگا, پھر اس کے اندر سے بہت سے ان کے جو آرگنز ہیں وہ نکلے ہوں گے, پھر آنتیں, پھر چربی, 100 طرح کی چیزیں ہوں گی. آپ ایک منٹ کے لیے ایک سینیریو اپنے ذہن میں لائیں کہ نارملی جب آپ کسی جانور کو قربان کرتے ہیں, کوئی بکرا ہو یا کوئی چھوٹا سا جانور ہو, تو اس کو سمیٹنے میں 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس کا خون, اس کی آنتڑیاں, اس کی ہڈیاں, مطلب کہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ اس کو قتل کرنے کے بعد جو یہ انہوں نے خونی کھیل وہاں پہ اس رات کھیلا, اور یہ خونی کھیل آپ سوچیں کہ زارا کا 2-2.5 سال کا بچہ باقاعدہ طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں, میری ماں کو ایک جانور کی طرح انہوں نے گرایا ہوا ہے اور اس کے جسم کے مختلف حصے کر رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ اس پورے جو سین ہوگا, وہ پورا جو کرائم سپاٹ ہوگا, اس کو کلیئر کرنے میں انہیں 5-7 گھنٹے لگے ہوں گے, جس میں انہوں نے خون کو بہایا ہوگا, اس کی ہڈیاں توڑی ہوں گی, اور پھر اس کے جسم کے مختلف حصے کر کے ان کو بیگز میں بھرا گیا ہوگا, اور پھر اس چیز کو انشور کیا گیا ہوگا کہ بیگ سے خون بہے نہ, اور پھر اس کو دوسرے مطلب کہ اپنے گھر کی پچھلی دیوار سے پھلانگا گیا ہوگا, وہاں سے پیچھے پھینکا گیا ہوگا, پھر وہاں سے جا کے انہوں نے نالے میں بہایا گیا ہوگا. آپ سوچیں کہ آپ سمیت کسی بھی شخص, مجھ سمیت کسی بھی شخص کو اگر اس کمرے میں باندھ کے بھی بٹھا دیا جاتا اور مجبور کیا جاتا کہ وہ یہ تمام تر مناظر دیکھے, تو شاید اس کا دل پھٹ جاتا, اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا کہ جس کے سامنے اس انداز میں کسی انسانی جان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو. لیکن نہیں, ان کے تو شاید کلیجے اور ان کے جو جگرے تھے وہ سٹیل کے بنے ہوئے تھے کہ یہ ایک تو قتل کیا, اور اس کے بعد انتہا دیکھیں کہ اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں, اس کا خون بہا رہے ہیں. پھر وہ پورا سین جو 5-7 گھنٹے انہوں نے دیکھا ہوگا, میں تو سوچنے سے قاصر ہوں کہ یہ کون سا کلیجہ یا کون سا دل لے کے وہاں پہ یہ ساری واردات کر رہے تھے. تو بہرحال یہ بڑے افسوسناک واقعہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ لکھی بھی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل میں پردہ ڈالنا تھا. ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا, آپ سوچیں. ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب ہم باڈی کو نالے میں بہا دیں گے, تو وہ ایک بڑا نالا تھا, وہ آپ اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً 150-200 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی تھی, اور 30-40 فٹ وہ گہرا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم باڈی کو پیسز یہاں پہ پھینکیں گے تو وہ باڈی کے پیسز پانی میں بہہ جائیں گے, اور 3-4 دن بعد اگر اس کا کوئی شور مچے گا, کوئی اس کے والد آئیں گے, کوئی پولیس تحقیقات کرے گی کہ بہو گئی کہاں, تو پہلے تو انہیں بتائیں گے کہ وہ خود چلے گی, کوئی کسی کے ساتھ بھاگی تو پولیس اس اینگل پہ انویسٹیگیٹ کرے گی, اور پھر جب تک یہ باڈی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو باڈی تو ملے گی نہیں, کیونکہ ایک تو وہ بہہ گئی ہوگی, دوسرا پانی میں ہونے کی وجہ سے وہ گوشت جو ہے گل سڑ گیا ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ کتنے شاطر تھے کہ انہوں نے اس کا جو آدھا جسم تھا وہ نالے میں پھینکا, جبکہ اس کا جو منہ تھا, جو اس کا سر تھا, اور جو اس کے ہاتھ تھے, نارملی باڈی کی شناخت کیا ہوتی ہے, اس کے جو ہے یہ ہاتھ کے انگوٹھے کے نشان اور اس کے چہرہ. ان لوگوں نے چہرہ اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ الگ سے رکھے ہوئے تھے, اور ان کو علیحدہ سے جا کے پھینکا جلا کے, تاکہ کوئی بھی شخص باڈی کی شناخت ہی نہ کر سکے. اب ان کی قسمت جو خراب ہوا یہ کہ جس رات انہوں نے یہ خونی کھیل کھیلا, یہ درندگی کی, اسی صبح زارا کا والد وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اور جیسے ہی زارا کے والد وہاں پہنچتے ہیں, وہ خود بھی ایک پولیس آفیسر تھا, اس نے کہا جیسے ہی میں نے وہ فرش دیکھا جو دھلا ہوا تھا, صاف کیا ہوا تھا, اور جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی بھاگی ہے, اور ساتھ میں نے دیکھا اس کا 2 سال کا بچہ اسی گھر میں موجود ہے, تو کہتے فوری طور پہ میری 6 سینس نے کہا کہ انہوں نے میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچا دیا. زارا کا والد فوری طور پہ جا کے مختلف صندوق چیک کرتا ہے کہ انہوں نے, نارملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی شخص کو مار کے پیٹیوں میں چھپا دیتے ہیں, اس کو بہرحال نہیں ملا. پھر زارا کا والد, کیونکہ یہ رشتہ دار تھے, اور یہ تمام تر رشتہ دار ایک ہی گلی میں ان کے گھر آمنے سامنے تھے, اور انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی اپنے رشتہ داروں میں کی ہوئی تھی, تو زارا کا والد وہیں پہ رات رکتا ہے. اور اس وقت زارا کا جو سر تھا اور جو ہاتھ تھے وہ اس وقت اس گھر میں موجود تھے, کیونکہ انہوں نے جسم کو بہا دیا تھا نالے میں, باقی سر کو جلانے کے بعد دور کہیں پھینکنا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی شناخت نہ ہو سکے. زارا کا والد صبح جب پولیس اسٹیشن جاتا ہے قانونی کارروائی کرنے, مقدمہ درج کروانے اغوا کا, اس کے بعد یہ بدبخت عورت باقاعدہ طور پہ اس کا سر اور ہاتھ لے کے نکلتی ہے, جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے باقاعدہ طور پہ خود دیکھی ہے. اور اس وقت مطلب کہ اس واردات سے ویری نیکسٹ ڈے جب اس کا والد جا کے اغوا کا مقدمہ درج کروا رہا ہے, اس وقت اس کا سر جلا کے, اس کے ہاتھ جلا کے دور کہیں پھینک کے آئی. بہرحال جب اس پوری واردات کا جو ہے مطلب کہ جب اس کے والد کو شک گزرتا ہے, وہ مقدمہ درج کرواتا ہے اغوا کا, اور جب ان لوگوں سے جا کے پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو وہ جو بچہ ہے عبداللہ, وہ پہلے اغوا کے مقدمے میں ہی نامزد تھا. وہ اس کے حوالے سے میں نے پتہ کیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن بن رہا ہے, 12-13 سپارے اس نے حفظ کر لیے ہوئے ہیں, اور اس بچے کو کچھ سانس کا ایشو بھی ہے.
अब आप सोचें कि उस बच्चे को दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे जिस तरह भी साथ मिलाया होगा, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी माँ इस तरह की एक भयानक और एक खौफनाक वारदात कर रही है, तो बतौर बेटा वो दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे इसका हिस्सा बना और उसको इस काम पे लगाया कि उसने जिस्म के टुकड़े जाके नाले पे फेंकने हैं। अब जो उस बच्चे की दादी थी, मतलब कि जो यास्मीन की सास थी, उसने मुझे कहा कि अब्दुल्ला को इन्होंने इस तरह से मिलाया। अब्दुल्ला को ये कहा कि इस बैग के अंदर बकायदा तौर पे ईंटें मौजूद हैं जिनके ऊपर दम किया गया और इन ईंटों को जाके नाले में बहाना है। मतलब कि दादी के मुताबिक बच्चे को नहीं पता था कि वो गोश्त के टुकड़े फेंकने जा रहा है, लेकिन मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि शायद अब्दुल्ला को भी पता लग गया होगा, क्योंकि अब्दुल्ला ही वो शख्स था जिसको पुलिस ने ये क्योंकि कमजोर करी थी, इसको सबसे पहले गिरफ्तार किया। और जब इसको रवायती अंदाज में पूछा गया तो फिर इसने बताया कि उस रोज मैंने एक बैग यूं करके जाके नाले में फेंका है। फिर नाले पे एक सर्च टीम लगा दी गई और दूसरी तरफ इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर रवायती अंदाज में जब इनसे पूछगिछ शुरू की गई तो इन्होंने तमाम तर जो रुदात थी अपने मुंह से खुद ही सुना दी। और फिर हुआ क्या कि जब नाले पे रेस्क्यू टीम्स काम कर रही थी तो नाले में एक दिन में पहले दिन वो दो बैग्स मिल गए, 2-3 बैग्स जिनके अंदर वो जिस्म के हिस्से मौजूद थे। वो तमाम तर जिस्म के हिस्से जो हैं वो वहां पे जो मुकामी हॉस्पिटल था वहां पहुंचाया गया। तो डॉक्टर ने बताया कि ये अभी पूरा जिस्म नहीं बन रहा, ये फुल बॉडी नहीं है। तो वहां पे मुसलसल 2 दिन तक रेस्क्यू टीम जो है वहां पे ऑपरेशन करती रही, लेकिन उन्हें बाकी जिस्म का हिस्सा नहीं मिल रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस दोबारा से इन लोगों को जो है खींचती है, दोबारा से इनको इंटेरोगेट किया जाता है। तो ये बताते हैं कि जितना आपको जिस्म का हिस्सा वहां से मिल गया, हमने यहाँ पे इतने ही फेंके थे। उसके अलावा जो उसका सर था या जो उसके हाथ थे जिससे उसकी शिनाख्त हो सकती है, वो हमने किसी दूसरी जगह फेंकी है। जिसमें इन तमाम अहबाब को बरामदगी के लिए वहां पे ले जाया गया। वहां पे इन्होंने जो उसका सर था और जो उसके बाजू है उसकी बरामदगी करवाई। उसके बाद इस हवा की बेटी का जिस्म मुकम्मल हुआ और उसके बाद इसका बाकायदा तौर पे पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम में इन्हें पता लगा कि देखें इन बदबख्तों ने उसको कत्ल उसका गला घोंट के किया था। और उसके बाद ये अपने जहन का खुन्नास और अपनी जहन की नफरत और बुग़्ज़ निकालने के घर से उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए, फिर उसके खून के साथ खेलते रहे। और फिर पता नहीं उस रात वहां पे इन लोगों ने क्या 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 किया होगा। आप एक मिनट के लिए सोचें कि इस बदबख्त औरत ने जिसको हसद और बुग़्ज़ की बीमारी थी, इसने अपने हसद और बुग़्ज़ में किया क्या? ये एक हैवान बन गई और इस हैवानियत में ये अपने बेटे का घर तबाह कर गई, उसकी बीवी को कत्ल कर दिया, अपना जो इसका पोता है उससे उसकी मां छीन ली। फिर इसने यास्मीन जो इसकी सगी बेटी है उसको इस वारदात में साथ मुलव्वस किया। वो आज इसके साथ जेल में 302 का मुकदमा भुगत रही है। फिर उसका आगे बेटा जो इसका नवासा बनता था उसको साथ मुलव्वस किया। फिर उसके अलावा अपनी दूसरी बेटी जिसका नाम सब है उसको साथ मुलव्वस किया और उसका आगे बेटा जिसका नाम कासिम है उसको साथ मुलव्वस किया। इसने 5 से 6 घरों को बर्बाद कर दिया अपने हसद और बुग़्ज़ में। और उसके अलावा पूरा इलाका जो है वो भी खौफ व हरास में है। और वो तो दुआएं कर रहा था कि ये जो है इसको निशाने इबरत बना दें और ये इसको ऐसी सजा दें कि लोग देर तक याद रखें कि एक औरत जो अपने बुग़्ज़ और हसद में इस हद तक गिर गई थी उसके साथ रियासत पाकिस्तान ने किया क्या। बहरहाल बतौर पाकिस्तानी शहरी मुझसे जो लोग पूछते हैं मैं तकलीफ दे दिल से बताता हूं कि यार इसमें जो हकायक हैं वो इस कदर होलनाक और खौफनाक है कि मुझसे बताते हुए मेरी अपनी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही होती। आपने इस केस में देखा होगा कि मुख्तलिफ जगह मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही होती। उसकी वजह यह है कि यार हम भी बतौर इंसान जब इस चीज को महसूस करते हैं या जब उस जगह पे गए या इन लोगों से मिले तो आप सोचें कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी। जो चीज आप यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन के बाहर बैठ के महसूस कर रहे हैं, ये तमाम तर एहसास मेरे थे जब मैं वहां पे गया और इन लोगों से मिल रहा था। तो हम भी दरख्वास्त ये करते हैं कि ऐसे लोगों को निशाने इबरत बना दें ताकि कल को किसी के ज़हन में इस तरह की कोई बदबख्ती, इस तरह की वो जो है कोई नफरत आए भी तो वो ये सोचे कि सुगना बीबी और उसके खानदान के साथ हुआ क्या था और उनको किस तरह से निशाने इबरत बना दिया गया था। मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश करके मैंने कोई नोट्स लिखे तो नहीं थे, लेकिन ये वो एक्सपीरियंस था जो डस्का जाके मैंने खुद महसूस किया इन लोगों से बात करके, जो मैंने अपने तौर पे मेरी फाइंडिंग्स थी वो आपके सामने रखी। कोई चीज़ अगर रह गई वो आप इंशाल्लाह मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपके जवाब दूंगा। जो लोग मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, किसी भी हवाले से कोई अपना मसला डिस्कस करना चाह रहे हो या कोई बातचीत करना चाह रहे हो, वो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम जिसका मतलब कि आपको इंस्टाग्राम पे जाके ali.hamza2051 सर्च करेंगे तो मेरा आपको बाकायदा तौर पे अकाउंट आ जाएगा। उस अकाउंट पे आके आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे तमाम अहबाब का जवाब भी दूंगा। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।